بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ اور ہم سب جمعۃ المبارک کی مبارک ساعتوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں. دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. عزیزان گرامی قدر، آج کا ہمارا موضوع گفتگو جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک عرض کیا تھا، گزشتہ جمعۃ المبارک ہم نے والدہ یعنی ماں کی شان کے متعلق مختصراً عرض کیا تھا، اور اس سے قبل والدین کی عظمت و شان اس پر ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں. آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ ہے والد محترم یعنی باپ کی شان کے متعلق، اس دعا کے ساتھ کہ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ان پر تا دیر سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو سلامتی عطا فرمائے، اور اولاد کو اپنے والدین کا ادب، احترام اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جن کے والدین اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، انتقال فرما چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کی اولادوں کو ان کے لیے صدقہ، خیرات اور ان کے احباب سے، ان کے دوستوں سے حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن و حدیث کے اندر اور اسلام میں ماں باپ دونوں کی عظمت بیان کی گئی، ان کی شان بیان فرمائی گئی. اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ والدین اللہ کی شان ربوبیت کا مظہر ہے. جو شخص ماں باپ کا شکر ادا نہیں کرتا، نہ کر سکتا ہے، تو وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. ماں باپ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر اپنے شکر کے ساتھ والدین کا شکر بھی ادا کرنے کا حکم فرمایا کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی. انشکر لی ولوالدیہ، یعنی میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو. باپ اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے وہ نعمت ہے کہ ہم اس کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. باپ انسان کے لیے ہر وہ مشقت برداشت کرتا ہے جو شاید وہ باپ نہ ہوتا تو نہ برداشت کرتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے باپ کے دل کے اندر اولاد کی محبت کو ودیت فرما دیا، اولاد کی محبت کو رکھ دیا. اب وہ جو اولاد کی محبت ہے دل میں، وہ انسان کو ہر مشکل سے مشکل کام کرا دیتی ہے. وہ کس لیے کراتی ہے؟ وہ اس لیے کرواتی ہے کہ اولاد کو سکون مل جائے.
قرآن کریم کی جتنی آیات اس وقت تک آپ سماعت فرما چکے ہیں گزشتہ چند جمعۃ المبارک میں، ان میں اگر آپ نے غور کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر فرمایا ہے، ماں کا بھی اور باپ کا بھی، اور یہ بھی ساتھ فرمایا کہ اگر وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے سامنے اف تک مت کرنا، انہیں جھڑکنا بھی نہیں، اور جب ان سے بات کرنا تو بڑے نرم انداز میں بات کرنا۔ ماں باپ سے جب بات کرنا تو بڑے نرم انداز میں بات کرنا، یہ آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اور ساتھ ان کے لیے کیا کرنا ہے، دعا کرنی ہے، یہ آگے ہم انشاءاللہ بیان کریں گے آئندہ جمعۃ المبارک میں کہ والدین کے حقوق کیا ہیں، پھر آگے ذکر کریں گے کہ اولاد کے حقوق کیا ہے۔ جو والد کا مقام ہے نا، باپ کا مقام، آج میں نے خصوصی طور پر چاہا کہ جمعۃ المبارک میں ہم باپ کے مقام کے متعلق بیان کریں، چونکہ ہمارا معاشرہ ایک عجیب ذہن بن گیا ہے ہمارا، ماں کی شان کو بہت بیان کیا جاتا ہے، شاعری کے اندر بھی، تقریروں کے اندر بھی، واقعات بھی۔ میں نے بہت کم سنا ہے کہ والد پر کسی نے شاعری کی ہو، والد پر کسی نے منقبت پڑھی ہو، والد کے متعلق کوئی واقعات سنائے ہوں، والد کی شان بیان کی ہو۔ میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، یہاں بھی ایک دو مرتبہ میں نے محافل میں کہا تھا، اور باہر بھی جہاں جاتا ہوں تو وہاں بھی کہتا ہوں کہ والد کے ساتھ ہم سوتیلی ماں والا سلوک کرتے ہیں۔ ارے بھائی، ساری شانیں ماں کی تو نہیں ہے نا، باپ کی بھی تو شان ہے نا، وہ بھی تو بیان ہونی چاہیے۔ ماں کی عظمت اپنی جگہ، لیکن جو باپ کی عظمت ہے اس کا مقابلہ ماں تو نہیں کر سکتی نا، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ دوسری بات ابتدا میں سن لیں، دیکھ رہے ہیں آواز کو، وہی میں بتا رہا ہوں، ڈبلنگ ہو رہی ہے، نیچے جو ریپیٹڈ ہے نا وہ اس کو بیس بند کریں اس کو۔ تو ابتدا میں جو بات سمجھنے والی ہے، ماں کی جتنی عظمتیں ہیں نا وہ سب ہمیں تسلیم ہیں، یہ نہیں کہ ہم اس کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ ہماری بھی تو ماں ہے نا۔ تو ماں کے ساتھ محبت، ماں کے ساتھ الفت، ماں کا ادب، ماں کا احترام، ماں کی خدمت، یہ سب ہم مانتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ یار یہ ادھر جو نیچے چھوٹے بٹن ہیں نا، اس ایک ریپیٹڈ ہے، اس کو کھول دیں، دوسرے کو بند کر دیں بالکل، پھر اس ادھر سے چھوٹے سے آواز کو۔ اس کو چھیڑا کس نے تھا؟ جب سیٹ ہوا ہوا تو پھر چھیڑ دیتے ہیں۔ درود شریف پڑھیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اب جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، 100% صحیح ہے، اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ماں کی خدمت کرو، تمہاری جنت وہی ہے، اسی ماں کو، اسی ماں کے متعلق یہ تھوڑا غور کر لیجئے گا، توجہ کر لیجئے گا۔ عام دوست بھی غور سے سنیں اور پڑھے لکھے دوست بھی غور سے سنیں اور اس پر توجہ فرمائیں۔ وہ یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایک عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا، اب ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا کہ فلاں بادشاہ، اس کو لوگ سجدہ کرتے ہیں، اس کے دربار میں جا کر، آپ کی عظمت تو ان سب سے زیادہ ہے، آپ کو پہاڑ، جانور، درخت سجدہ کرتے ہیں، کیوں نہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ یہ بات غور سے سنیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، وہ اپنے
شوہر کو سجدہ کرے، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اب اس کو اس سے تعلق جوڑیں نا، اس کا غور سے پڑھیں. جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کی جو جنت ہے، توجہ ہے نا، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کے لیے جو رضا کا مقام ہے، اس کے لیے جو عظیم ہے، وہ اس کا شوہر ہے جسے ہم باپ کہتے ہیں، جسے ہم باپ کہتے ہیں. اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو اسی ماں کو کہا گیا کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں حکم دیتا کہ بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اس کا مقصد یہ جو مفہوم ہے اس کو غور سے سن لیں کہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے لیے جو سب سے عظمت احترام والا تعلق اور رشتہ ہے وہ اس کے شوہر کا ہے، وہ اس کے شوہر کا ہے، وہ اس کے شوہر کا ہے. اب دوسری طرف یہ بھی سن لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت نے اس حال میں رات گزاری کہ اس کا شوہر اس پر ناراض تھا، اس کا شوہر اس پر ناراض تھا، تو اللہ اور اس کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. ماں کی عظمت تسلیم ہے، لیکن یہ باپ ہے جس کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے، جس کے مقام کو بیان کیا جا رہا ہے، جس کے مرتبے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ماں بچوں کے لیے قابل احترام ہے، قابل احترام ہے، ضرور ہے، کرنا چاہیے بچوں کو اس کا احترام، لیکن جو ماں ان کی ماں کے لیے بھی قابل احترام ہے وہ اس کا شوہر ہے اور ان کا باپ ہے. ان کو دوہرا احترام کرنا چاہیے اپنے والد کا، اپنے والد کا دو رشتوں کے تعلق سے. ایک کہ ان کی ماں کا شوہر ہے اور ان کی ماں کے لیے وہ عظمت والا ہے، وہ احترام والا ہے، اور دوسرا ان کا باپ ہے. دونوں لحاظ سے اس کا احترام کریں، دونوں لحاظ سے والد کی قدر کریں. اور تیسری بات یہ بھی غور سے سن لیں، ماں عظمت والی بیان کیجیے. یہ میرا گلہ شکوہ ہوتا ہے، علماء کرام سے بھی ہوتا ہے، واعظین سے بھی ہوتا ہے، خطباء سے بھی ہوتا ہے، نقیب حضرات سے بھی ہوتا ہے، ثناخانوں سے جو نعت پڑھتے ہیں سب میرے لیے قابل احترام ہیں، ان سے بھی گلہ ہوتا ہے کہ یار خدا کے لیے ماں کی عظمت بیان کرتے ہو تو باپ کی عظمت بھی بیان کر دیا کرو. باپ لاوارث نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ باپ کا کوئی حق نہیں ہے، باپ کا بھی بڑا مقام و مرتبہ ہے. کتنا مقام و مرتبہ ہے. میں نے حدیث سنائی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے تمہارا باپ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، درمیانی دروازہ، جنت کا درمیانہ دروازہ تمہارا باپ ہے. درمیانہ دروازہ کیوں قرار دیا درمیان کا دروازہ؟ کہ جس کے لیے جنت کا درمیان کا دروازہ یعنی مین گیٹ کھلے گا تو دوسرے گیٹ کھلیں گے، اگر مین گیٹ بند ہوا تو دوسرے گیٹ بھی بند رہیں گے. جب وہ مین گیٹ سے داخل نہیں ہو سکتا تو پھر دوسرے گیٹوں سے بھی اس کو گھسنے کی اجازت نہیں ہوگی. اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا باپ تمہارے لیے جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، اس کا خیال رکھو. کیا مطلب؟ اس پر محدثین کرام نے لکھا کہ جو باپ کو راضی کر لیتا ہے، جو باپ کو راضی کر لیتا ہے وہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے. کس کو راضی کر لیتا ہے؟ اللہ کو راضی کر لیتا ہے. جب اللہ کو راضی کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. اب جو باپ ہے، اگر آپ دیکھیں غور کریں، ماں کے متعلق میں عرض کر چکا، باپ کے متعلق یہاں بات کریں گے آج کے موضوع میں. باپ کیا کچھ کرتا ہے ہمارے لیے. ماں گھر میں ہے، وہ سکون سے گھر بیٹھی ہے، وہ سکون سے گھر بیٹھی ہے. ماں گھر میں ہے، باپ باہر نکلتا ہے صبح سے لے کر شام تک، صبح سے لے کر شام تک وہ محنت کرتا ہے. کچھ وہ ہوتے ہیں تاجر ہوتے ہیں، وہ دکان پہ چلے جاتے ہیں، کچھ کاروبار کے سلسلے میں مختلف شہروں میں چلے جاتے ہیں. کچھ باپ وہ ہوتے ہیں جو ڈرائیور ہوتے ہیں، گاڑیاں چلاتے ہیں، ان کو دیکھیں کبھی. کچھ وہ ہوتے ہیں جو ٹھیا لگاتے ہیں، ایک جگہ کھڑے ہیں. کچھ وہ ہیں جو ریڑھی لگاتے ہیں، گلی گلی چلتے پھرتے ہیں. کچھ باپ وہ ہیں جو صبح نکلتے ہیں، شام تک
اپنے کاندھوں پر اینٹیں اٹھا اٹھا کر وہ منزل پر پہنچاتے ہیں، پہلی منزل سے اٹھایا، دوسری پہ، تیسری پہ، سارا دن پسینے سے شرابور۔ شام کو جب تھک ہار کر آئے، چند پیسے انہیں ملے، وہ خوش ہو کر باپ آیا اور گھر آتے ہوئے کچھ پھل بھی لایا، سبزی بھی لایا کہ میرے بچے کھا لیں گے، لیکن گھر آتے ہوئے صرف اس کو ایک چیز کی چاہت ہوتی ہے کہ میرے بچے خوش ہو جائیں۔ جب باپ کو بچے دیکھتے ہیں، باپ سے کوئی چیز لیتے ہیں، بچے خوش ہو کر باپ کے گلے سے لگتے ہیں تو باپ کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ کبھی اس باپ کو دیکھو، خاص کر میرے جو نوجوان ہیں جو آج کل توجہ نہیں کرتے والدین کی طرف، وہ زیادہ میرے مخاطب ہیں، وہ غور سے سنیں میری بات کو، اور جو بڑے ہو گئے، بزرگ بھی عمر میں داخل ہو رہے ہیں، والدین زندہ ہیں، تو وہ بھی توجہ سے سنیں کہ ہم والدین کو توجہ نہیں دیتے ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں، ان کا ہم خیال نہیں رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر چلیں، مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں وہ عرض کر دیتا ہوں، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا۔ یہ 3 احادیث ہیں، 3 احادیث مبارکہ ہیں، ایک میں مختصر ہے، دوسری میں کچھ تفصیل ہے، تیسری میں مکمل تفصیل ہے۔ میں چاہتا ہوں تینوں کو اکٹھے ہی، تینوں کا میں مفہوم بیان کر دوں۔ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ نوجوان آیا اور اس نے آ کر ایک شکوہ کیا۔ وہ شکوہ کیا تھا؟ جیسا کہ آج کل بھی ہم شکوے سنتے ہیں نا نوجوانوں کے، میرے باپ نے یہ کر دیا جی، میرے باپ نے وہ کر دیا جی، میرے باپ نے میرے ساتھ یہ زیادتی کر دی، میرے باپ نے میرے ساتھ یہ ظلم کر دیا۔ یہ شکایتیں آج کل بھی ہوتی ہیں، اس وقت بھی ہوا کرتی تھی۔ وہ نوجوان فرماتے ہیں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے باپ کی شکایت کرنے آیا ہوں، میں اپنے باپ کی شکایت کرنے آیا ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا شکایت ہے تجھے اپنے باپ سے؟ کہا جی میرا باپ جو ہے وہ میرے مال پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، میرے مال پر، اونچی تو بولے نا، کون کون؟ غور سے میں اسی لیے کہلوا رہا ہوں کہ آپ بھی یہ پیغام یاد رکھیں اور آگے بھی سنائیں۔ آج کل جو بچے کہتے ہیں میرا میرا میرا، میں نے کمایا ہے، میں نے کمایا ہے، یہ چیز میری ہے، یہ میری ہے، میرا باپ قبضہ کرنا چاہتا ہے، میرا باپ مجھے بے دخل کرنا چاہتا ہے۔ یہ سوال ہوا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اپنے باپ کو بلا کر لے آؤ۔ وہ گیا، دوڑتا ہوا اپنے گھر گیا، بڑا خوش کہ میری فریاد سنی گئی، اب میرے فیصلہ ہوگا۔ تو گیا باپ کو جا کر کہا جی آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کریم آقا علیہ السلام بلا رہے ہیں، آپ چلیں۔ باپ نے کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ چلے گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہاں پہنچے، اس نے سلام کیا۔ آقا علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا۔ کریم آقا علیہ السلام نے سے پوچھا اس کے باپ سے کہ آپ کا یہ بیٹا آپ کے متعلق شکایت کر رہا ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں باپ بھی صحابی ہے، بیٹا بھی، توجہ ہے نا، بیٹا بھی صحابی ہے۔ چونکہ بیٹا باپ کی شکایت لے کر آیا ہے اور باپ کو دربار رسالت میں طلب کیا گیا ہے، اب دونوں کھڑے ہوئے ہیں۔ آقا علیہ السلام باپ سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا یہ بیٹا تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم اس کے مال پر قبضہ کرنا چاہتے ہو۔ باپ جس کا سر جھکا ہوا تھا۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، ذہن میں آ رہی ہے، اللہ کسی کو ایسی اولاد نہ دے کہ کسی بھی پنچایت میں جا کر اولاد کی وجہ سے باپ کا سر جھک جائے۔ اللہ کسی کو ایسی اولاد نہ دے، دعا کریں۔ اس لیے کہ باپ کا سر تب جھکتا ہے جب اولاد اسے جھکا دیتی ہے۔ پنچایت میں، رشتہ داروں میں اولاد اسے شرمندہ کرواتی ہے، باپ کا جھکا ہوا سر اٹھا۔ انہوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اس بیٹے سے پوچھئے کہ میں نے جو اس سے مال مانگا ہے، جو طلب کیا کہ یہ دے دے، اتنے دے دے یا فلاں چیز دے دے، وہ مال میں نے اس کا اپنے رشتہ داروں پر، گھر والوں پر، عزیزوں پر خرچ کرنے کے لیے مانگا ہے
یا غیروں پر خرچ کرنے کے لیے مانگا ہے؟ توجہ ہے نا، بڑا قابل غور جملہ ہے. اپنے گھر والوں پر، عزیز رشتہ داروں پر خرچ کرنے کے لیے مانگا ہے یا غیروں کو دینے کے لیے مانگا ہے؟ آقا علیہ السلام نے بیٹے کی طرف دیکھا، وہ بھی سر جھکائے کھڑا تھا. اس دوران وہ باپ جو سر جھکائے کھڑا تھا دل ہی دل میں شاید کچھ کہہ رہا ہوگا، کوئی نہیں جانتا. اس دوران جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے. انہوں نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باپ جو آپ کے سامنے کھڑا ہے، جس کا بیٹا آپ کو شکایت کر رہا ہے اور باپ کو شرمندہ کیا ہے اس کے باپ نے دل ہی دل میں کچھ اشعار کہے ہیں، دل ہی دل میں کچھ اشعار کہے ہیں جو نہ تو ابھی تک اس کے اپنے کانوں نے سنے ہیں نہ کسی اور کان نے سنے ہیں، اس کے دل میں ہی ہیں. اس کے باپ سے کہیے کہ جو دل میں یہ کہہ رہا ہے وہ آپ کو سنا دے، وہ آپ کو سنا دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مخاطب ہوتے ہیں، فرماتے ہیں تم نے کوئی دل میں اشعار کہے ہیں، تم خود سناؤ گے یا میں تمہیں سناؤں؟ چونکہ جبرائیل امین نے بتا دیے تھے نا. اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بصیرت کو سلام ہے، آپ کی بصیرت کو سلام ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ کوئی 9 کے قریب اشعار ہیں عربی میں، 9 اشعار عربی کے اندر ہیں. مفہوم اس کا میں عرض کر دیتا ہوں. وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے اشعار کہے ان کا مفہوم کہ میں نے یہ کہا ہے کہ میرا بچہ جب پیدا ہوا یہ بھوکا سوتا تھا تو میں اس کے لیے دوڑ پڑتا تھا، اس کی بھوک مٹانے کا انتظام کرتا تھا. اسے بخار ہو جاتا تو میں ساری رات تڑپتا تھا، فلاں جگہ بھاگ، فلاں جگہ بھاگ، میں سب کچھ کرتا، اٹھا کر اس کو سینے سے لگائے کھڑا رہتا، جبکہ میں جانتا تھا، یہ اشعار کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، جبکہ میں جانتا تھا کہ موت برحق ہے، موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں اپنے بچے کو بچانے کے لیے بے چین ہو جایا کرتا تھا. میرے کریم آقا، میں نے نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی، میں نے دھوپ میں بھی محنت کی، ٹھنڈ میں بھی محنت کی، میں نے کانٹے نہیں دیکھے، میں نے پتھر نہیں دیکھے، میں نے ہر مشکل برداشت کی. میرا بچہ بڑھتا رہا، بلوغ کی منزلیں طے کی اس نے. جب جوان ہوا میری امیدیں بدھی، مجھے ڈھارس ملی کہ میرا بیٹا جوانی میں قدم رکھ چکا ہے، اب یہ میرا سہارا بن جائے گا، یہ میرا سہارا بن جائے گا، یہ میری ڈھارس بنے گا، یہ میری امیدوں کا سہارا بنے گا، مجھے دھکے کھانے سے بچائے گا، یہ میری خدمت کرے گا، یہ کما کے لائے گا، مجھے دے گا. میری کریم آقا یہ جوان ہوا اور اس نے آ کر آپ کی بارگاہ میں میری شکایت کر دی. اس باپ کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو فیصلہ فرمائیں فرما دیں. باپ کے نکلتے آنسو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھے، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے تھے. آقا علیہ السلام بھی رو پڑے، اٹھے، کریم آقا علیہ السلام اٹھے، اس نوجوان کے گریبان سے یوں پکڑا، یوں پکڑ کر زور سے پکڑا اور فرمایا اذهب، چلا جا یہاں سے، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، وہ جیسے چاہے خرچ کرے. توجہ ہے نا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، وہ جیسے چاہے خرچ کرے. تو چھوٹا سا تھا، اس نے تجھے پالا، اس نے تجھے جوان کیا، پروان چڑھایا. آج تو کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال. ارے تو کمانے کے قابل ہوا تو کس کی وجہ سے؟ تو اتنے بڑا ہوا تو کس کی وجہ سے؟ تجھے یہ طاقت ملی تو کس کی وجہ سے؟ تو بیماریوں سے لڑ کر یہاں تک پہنچا تو کس کی وجہ سے؟
تو چھوٹا سا بچہ تھا، یہ میں سمجھا رہا ہوں، تو چھوٹا سا بچہ تھا، تجھے چلنا نہیں آتا تھا، تجھے انگلیوں سے پکڑ پکڑ کر چلایا تو کس نے؟ تجھے کاندھوں پر بٹھا کر گلیوں میں پھرایا تو کس نے؟ تجھے ابا ابا کہنا سکھایا تو کس نے؟ تجھے اللہ اللہ کرنا تو سکھایا تو کس نے؟ تجھے پڑھنا سکھایا تو کس نے؟ تیری ہر بیماری کا علاج کیا تو کس نے؟ تیرے پیٹ کے جہنم کو ہر لمحے جس نے بھرا تو وہ کون تھا؟ تو جواب ملے گا کہ وہ تیرا باپ تھا، جس نے ہر دکھ سہا، جس نے ہر تکلیف سہی، جس نے ہر بیماری سہی، ہر مشکل سہی۔ میں نے بہت سے باپ دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، یہاں ہمارے سامنے بے شمار ایسے واقعات آتے ہیں جب باپ کو کہا جاتا ہے، وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا علاج کیوں نہیں کروا لیتے؟ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، میرے سامنے کئی بار لوگ یہاں آئے ہیں، یہاں بھی آتے ہیں اور دیگر جگہ پر بھی میرے سامنے بات ہوئی، میں نے کہا یار اپنا علاج کیوں نہیں کرواتے، اپنے آپ پر کیوں نہیں خرچ کرتے؟ پتہ ہے کیا کہتے ہیں آگے سے وہ باپ؟ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب بیٹے کی فیس بھرنی، بیٹی کی فیس بھرنی ہے، بچوں کے لیے کھانے کا اہتمام کرنا ہے، ان کے کپڑے لینے ہیں، میں ان کی کروں یا اپنی کروں؟ یعنی باپ نے اپنی صحت کو بھی قربان کر دیا اپنی اولاد پر، اپنی اولاد پر۔ باپ نے اپنی خواہشات کو قربان کر دیا اپنی اولاد پر، لیکن آج اولاد ہوتی ہے کہ باپ کو بے سہارا چھوڑ دیتی ہے، باپ کو بے سہارا چھوڑ دیتی ہے، لیکن باپ اپنی اولاد کو بے سہارا، مجھے جو بولنا، باپ کبھی بھی بے سہارا نہیں چھوڑتا ہے۔ بیٹا چھوڑ کر بھی چلا جائے، جب بھی کبھی اس کو مشکل پیش آ جائے، باپ کو پتہ چلتا ہے تو باپ اوکھا ہو یا سوکھا ہو جیسے بھی کرتا ہے تو بیٹے کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے، بیٹے کی مدد کرتا ہے۔ ایسے کئی واقعات کتابوں میں بھرے پڑے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان جو ابھی آپ نے سنا، یہ کمال کا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا جا، تیرا باپ، تو تیرے اور تیرا جو مال ہے اس کا تیرا باپ مالک ہے، وہ جیسے چاہے اسے خرچ کرے، جیسے چاہے اسے خرچ کرے۔ اسی لیے اولاد سے میں گزارش کروں گا، جتنے بھی دوست یہاں میری بات کو سن رہے ہیں یا جہاں تک یہ بھی میری بات پہنچے، ان سے میں گزارش کروں گا، آپ بھی کہیے، نوجوانوں سے خاص کر کہیے، جب آپ سے کہتے ہیں، کب؟ جب باپ بیچارہ بوڑھا ہو جاتا ہے، باپ کمانے کے قابل نہیں رہتا، باپ کمانے کے قابل نہیں رہتا ہے، آگے سے بچے کہتے ہیں ابا تو کمانے کے قابل ہی نہیں ہے، میں کما کے ایک لاتا ہوں، الٹا تو آگے سے باتیں کرتا ہے، الٹا آگے سے تو باتیں کرتا ہے۔ ان سے کہو، انہیں سمجھاؤ کہ اس مقام تک تمہیں کس نے پہنچایا ہے، تمہارا جو کچھ بھی ہے نا وہ تمہارا اپنا نہیں ہے، وہ تمہارے باپ کا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا۔ جانتے ہیں باپ اپنے بیٹے سے کتنا محبت کرتے ہیں، باپ اپنی اولاد سے کتنا محبت کرتے ہیں۔ یہاں میں امیر المومنین سیدنا، باقی واقعات بہت سارے ہیں لیکن مجھے یاد آ گیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا واقعہ۔ آپ خلیفۃ الرسول ہیں، امیر المومنین ہیں، آپ کا دور خلافت ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کے اندر ایک نوجوان جس کا نام کلاب تھا، یہ اور ان کے والد ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ میں آ بسے۔ اسلام جیسے جیسے پھیلتا گیا، لوگ مدینۃ المنورہ کی طرف آنے لگے، جوک در جوک داخل ہونے لگے اسلام کے اندر۔ یہ بھی مدینۃ المنورہ میں آ کر تھوڑا سا دور وہاں انہوں نے اپنا ڈیرہ جما لیا، وہاں کچھ زمین لے لی، باغات لگائے، محنت کی، جوان ہو گیا کلاب۔ یہ ایک دن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آیا۔ اس سے قبل میں ایک حدیث آپ کو سنا چکا ہوں، آپ نے سماعت کی تھی، وہ دوبارہ سن لیں ذرا تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے، کہ 7 حدیثیں میں نے سنائی تھی، ان کا مفہوم وہ ذہن میں ہوگا آپ کے۔ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جوان جو آئے تھے، انہوں نے آ کر عرض کیا رسول اللہ ہم جہاد پہ جانا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ تو کسی نے کہا میری ماں زندہ ہے، کسی نے کہا میرا باپ زندہ ہے، کسی نے کہا جی ہم دونوں زندہ ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد اعظم ہے، یہی تمہارا سب سے بڑا جہاد ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھ لیجیے، آپ سنیے گا غور سے۔ حضرت کلاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یہ نوجوان تھے، ینگ، بڑے طاقتور، بڑا خوبصورت جوان،
یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے، جہاد کے متعلق انہوں نے سنا، اس کی فضیلت سنی تو آ گئے، کہنے لگے امیر المومنین میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ٹھیک ہے تیاری کر لو۔ قافلے اس وقت ایران رومن امپائر کسرا کے جو شاہی محلات تھے اور کسرا کا بادشاہ تھا ایران کا، اس کے ساتھ چل رہا تھا، جہاد چل رہا تھا، جنگ چل رہی تھی، تو قافلے اس طرف جا رہے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تجھے وہاں روانہ کر دیتا ہوں۔ وہ تیاری کر کے گیا، اپنی ماں سے اپنے باپ سے اجازت طلب کی، تو پہلے تو انہوں نے انکار کیا، پھر بچہ بیٹا تھا ان کا، بڑا نازوں کا پالا تھا، بڑا خدمت گزار بھی تھا اپنے والدین کا، انہوں نے بالآخر اجازت دے دی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ۔ وہ چلا گیا، عرصہ کافی گزر گیا، مہینہ گزر گیا یا 2 مہینے گزر گئے یا 3 مہینے گزر گئے، اب ان کے باپ سے اور ماں سے برداشت نہ ہوا۔ کیسے ذرا سنیے گا، یہ دونوں اپنے باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، باغ پر کچھ پرندے آ کر بیٹھے، ان میں کبوتر بھی تھے اور دیگر پرندے بھی تھے۔ انہوں نے ایک کبوتر کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے سے کھیل رہا ہے، بچہ نا کچھ اڑنے کے قابل ہو گیا تھا۔ کبھی آپ دیکھیں پرندوں کا بچہ جب اڑنے کے قابل ہوتا ہے تو ایک ٹہنی سے اڑ کر بیٹھتا ہے، دوسری ٹہنی پہ بیٹھ سکتا ہے، پھر جلدی نہیں اڑ سکتا ہے، تو اس کا باپ کیا کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے اس کو غور سے، وہ باپ حضرت کلاب کا باپ غور سے اس کو دیکھ رہا ہے کہ وہ پرندہ آتا ہے اپنے بیٹے کو، یعنی وہ بچہ جو تھا اس کا بیٹا پرندے کا، وہ اس کو چونچ مارتا ہے، ایسے آرام سے چونچ مارتا ہے، اس کے ساتھ کھیلتا ہے، پھر اڑ کر ادھر سے چونچ مارتا ہے، پھر اڑ کر دوسری ٹہنی پر جا کر بیٹھتا ہے تاکہ یہ اڑ کر میرے پیچھے آئے، یہ اڑ کر میرے پیچھے آئے۔ جب کھیلتے اس کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی بیوی نے پوچھا کیا ہوا، کہا کہ مجھے کلاب یاد آ رہا ہے، مجھے میرا بیٹا یاد آ رہا ہے اس پرندے کو دیکھ کر، یہ اپنے بچے سے پیار کر رہا ہے۔ سنو ہمارا بیٹا کتنے اچھا تھا اور کتنے اچھا ہے، ہماری خدمت کا ہر وقت خیال رکھتا، راتوں کو ہاتھ باندھے کھڑا ہوتا، صبح ہاتھ باندھے کھڑا ہوتا، اور اس کی ایک عادت تھی کلاب کی، اونٹنیوں کا جب دودھ دونے لگتا تو ایک اسپیشل اونٹنی نکالتا جو سب سے اچھا دودھ دیتی، طاقتور ہوتی، زیادہ دودھ دیتی تھی، تو وہ جب اپنے باپ کے لیے دودھ نکالتا اور ماں کے لیے وہ کیا کرتا، اس کو الگ لے جاتا، اس کو سب سے زیادہ چارہ کھلاتا، پہلے اس کو بٹھاتا سکون سے کہ وہ ٹھنڈی ہو جائے، سکون سے بیٹھے، پھر اس کو کھڑا کرتا، پھر اس کے تھنوں کو پانی کے ساتھ دھوتا تاکہ وہ ٹھنڈے ہو جائیں، ان سے جو دودھ نکلے وہ ٹھنڈا ہو، پھر وہ دودھ نکالتا، اسے کپڑے سے چھانتا اور چھان کر جا کر اپنے باپ کو پلاتا، یہ وہ خدمت کرتا اپنے باپ کی۔ آج اسے یاد آ گیا، وہ رو پڑے، کہنے لگے کہ آج تو میں امیر المومنین کے پاس جاؤں گا۔ وہ چلتے ہوئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دربار میں آئے، آپ نے پوچھا کیسے آئے ہو، کہا امیر المومنین آج میں آپ سے شکایت کرنے آیا ہوں، آج سے میں آپ سے شکایت کرنے آیا ہوں۔ کہنے کہ کیا شکایت ہے، کہا جی میرا جو بیٹے کی جدائی ہے میری حد سے باہر ہو گئی ہے، آپ اگر میرے بیٹے کو بلاتے نہیں ہیں واپس اور مجھ سے نہیں ملواتے ہیں تو میں میدان عرفات میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں آپ کے خلاف دعا کروں گا، آپ کے خلاف دعا کروں گا۔ جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رعایت کا بہت خیال رکھتے تھے، باپ کی جب اس درد بھری بات کو سنا تو آپ نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، ہم جلد اس کو بلاتے ہیں۔ آپ نے فوراً ایک قاصد بھیجا اور اسے لشکر کے امیر کو خط لکھا کہ کلاب کو فی الفور جتنے بھی اس کی ذمہ داریاں ہیں اس سے سب کو دوش کرو، اس کی جگہ کسی دوسرے کی ڈیوٹی لگاؤ اور اسے واپس بھیج دو۔ وہ واپس آ گیا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے اپنے بیت المال کے یا جو بھی جگہ تھی وہاں ایک کمرے میں بٹھا دیا، کلاب کے باپ کو بلایا۔ جب وہ آئے تو پوچھا کلاب کے باپ سے کہ کیسے ہو، انہوں نے کہا جی آپ کو نظر نہیں آ رہا، جیسا میں نظر آ رہا ہوں میں ویسا ہی ہوں، یعنی رو رو کر اس کی آنکھوں کے نیچے بھی نشان پڑ گئے تھے، بینائی کم ہو گئی تھی بیٹے کی جدائی میں۔ کہا آپ کو جیسا نظر آتا ہوں ویسا ہی ہوں میں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں کلاب کی یاد آ رہی ہے، کہا مجھے بہت یاد آ رہی ہے میرے بیٹے کی بہت یاد آ رہی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم تجھے کچھ اور دے دیں، کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے میرا بیٹا دے دیجئے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم تجھے تیرا بیٹا ملا دیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں پھر اس سے زیادہ مجھے اور خوشی کی کوئی بات میرے لیے نہیں ہوگی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیٹھ جائیے انشاءاللہ آپ کو آپ کا بیٹا ملاتے ہیں۔ وہ بیٹھ گئے، آپ نے پیغام بھجوایا، اشارہ دیا، کلاب سے کہا کہ جیسے تم اپنے باپ کے لیے، چونکہ وہ پہلے پوچھ چکے تھے کہ باپ کی تم کیسے خدمت کرتے تھے کہ تمہارا باپ تم پر اتنا فدا ہے،
تمہارے لیے اتنا تمہارے گن گاتا ہے، تمہارے گیت گاتا ہے، تمہاری تعریفیں کرتا ہے، تم سے اتنا محبت کرتا ہے، بتاؤ تو صحیح کہ تم کیا کرتے تھے؟ وہ سارا انہوں نے بتایا۔ فرمایا اسی طرح جس طریقے سے تم باپ کے لیے دودھ نکالتے تھے، آج دودھ نکالو گے تم اور پلاؤں گا میں، تمہارے باپ کو پلاؤں گا میں۔ اس وقت تک اس کو سامنے نہیں بلایا، اس نے گیا اونٹنی کو دھویا، اسی طریقے سے تھنوں کو دودھ نکالا، ٹھنڈا کر کے صاف ستھرا کر کے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو لا کر جب دیا اونٹنی کا دودھ، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے کلاب کے والد کو دیا، کہا کہ یہ لیجئے اور یہ دودھ پی لیجئے۔ وہ جو بینائی کمزور ہو چکی تھی، انہوں نے چہرہ اوپر کیا، گلاس اٹھایا، یا پیالہ تھا یا گلاس تھا، اٹھایا، اٹھانے کے بعد جب اسے پیا، ابھی پہلا گھونٹ بھرا تو امیر المومنین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، امیر المومنین مجھے اس دودھ سے اور اس کے برتن سے بیٹے کے ہاتھوں کی خوشبو آ رہی ہے، میرے بیٹے کے ہاتھوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ اے بیٹو، اتنا خدمت کرو اپنے باپ کی، اتنا احترام کرو اپنے باپ کا، اس کے ساتھ اتنا اٹیچمنٹ اپنی کر لو، اتنے ساتھ ہو جاؤ اپنے باپ کے، تم جدا بھی ہو جاؤ تو جب پلٹو تو تمہارے آنے کی خوشبو تمہارا باپ محسوس کر لے۔ اتنا خدمت کرو اپنے باپ کی۔ آج تمہارے پاس وقت نہیں ہوتا باپ کے لیے، باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہوتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہتے ہیں، آپ فرماتے کہ ہاں ہم نے تیرے بیٹے کلاب کو بلا لیا ہے۔ اسے بلاتے فرماتے ادھر آؤ۔ جب قریب آئے، کلاب قریب آئے تو ان کے والد نے جب دیکھا تو اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ یہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے جب باپ کی بیٹے سے محبت دیکھی، وہ دیوانگی دیکھی کہ باپ اٹھا، جلدی سے اپنے بیٹے کو اپنے بازو میں لیا، اپنے گلے سے لگایا، کبھی اس کی پیشانی چومتا ہے، کبھی رخساروں کو چومتا ہے، کبھی آنکھوں کو چومتا ہے، کبھی ہونٹوں کو چومتا ہے، کبھی ہاتھوں کو چومتا ہے، اور آنکھوں رواں ہیں، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، باپ بھی رو رہا ہے، بیٹا بھی رو رہا ہے۔ وہاں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں ہو گئے، اس طرح سارے اشک بار ہو گئے۔ باپ اور بیٹے کی محبت کو دیکھ کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے کلاب۔ اس نے عرض کیا جی امیر المومنین، فرمایا کلاب ایسا کرو کہ اب تم جہاد پہ نہ جانا، اب تم جہاد پہ نہ جانا، اٹھو اپنے باپ کے ساتھ جاؤ، جاؤ اپنی ماں کے پاس، اپنے باپ کی خدمت کرو، اپنی ماں کی خدمت کرو، جب تک یہ زندہ ہیں ان کی خدمت کرتے رہو، یہی تمہارا جہاد ہے، یہی تمہارا جہاد ہے۔ تجارت کے نام پر ماں باپ کو چھوڑنے والوں، کاروبار کے نام پر ماں باپ کو چھوڑنے والوں، تبلیغوں کے نام پر ماں باپ کو چھوڑنے والوں، علم کے نام پر ماں باپ کو چھوڑنے والوں، پیری مریدی کے نام پر ماں باپ کو چھوڑ دینے والوں، ذرا غور کرو، وہ تمہارے نبی کا فرمان ہے یا امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کا فرمان ہے، جہاد فرض ہے۔ فرمایا فرض چھوڑو، پہلے ماں باپ کی خدمت کرو، جاؤ۔ آج تمہارا باپ منتظر رہتا ہے، کب بیٹا آئے گا، کب مجھ سے بات کرے گا، کب میری خیر و خیریت پوچھے گا، کب میرے احوال پوچھے گا، اور تمہیں پرواہ ہی نہیں ہوتی ہے، تمہیں پرواہ ہی۔ ٹھیک ہے کام کیجئے، کام کیجئے، لیکن کچھ خیال بھی کیجئے، باپ کا بھی خیال کیجئے، ماں زندہ ہے تو اس کا بھی خیال کیجئے، ان کا میں عرض کر چکا ہوں والدہ کا، باپ کا خیال کیجئے۔ باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جو باپ کی خدمت کرتا ہے نا، جو باپ کی خدمت کرتا ہے اور جو باپ کے قدموں میں رہتا ہے، جو باپ کی ہر طرح کی یعنی کہ خیال کرتا ہے ہر طریقے سے باپ کا، پھر اللہ اسے کیا انعام عطا فرماتا ہے، اللہ اسے کیا انعام عطا فرماتا ہے۔ یہاں بے شمار واقعات میرے سامنے آ رہے ہیں۔ کسی جوان نے باپ کی خدمت کی تو وہ قید ہو گیا، اللہ نے اس کو قید سے آزادی عطا فرما دی، اسے قید سے آزادی عطا فرما دی باپ کی خدمت کی وجہ سے۔ اور یہاں ایک واقعہ اور بھی ذہن میں آ رہا ہے، میں چاہتا ہوں اس کا بھی خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ بڑا دلچسپ واقعہ، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ چار بھائی تھے، اس کو محدثین اکرام نے روایت کیا ہے۔ چار بھائی تھے، ایک والد تھا ان کا
جائیداد وغیرہ سارا کچھ. ایک دن چاروں بھائی بیٹھے پراپرٹی جائیداد کے متعلق بات کرتے, چونکہ آج کل بھی اولاد اسی طرح کرتی ہے, پہلے بھی اولاد اسی طریقے سے کرتی تھی. جن کو جائیداد چاہیے, مال چاہیے, تو وہ پھر ماں باپ کی طرف نہیں دیکھتے, پھر وہ نظریں ان پر ہوتی ہیں کہ کیسے جائیداد مل جائے, کیسے مال مل جائے. اگلے دنوں ٹی وی پہ بھی دکھا رہے تھے, اخبارات میں بھی آیا, میڈیا پر بھی آیا, سوشل میڈیا پر بھی آیا کہ ایک بیٹے نے سگے باپ کو قتل کر دیا صرف اس وجہ سے کہ وہ اس کی پراپرٹی لینا چاہتا تھا, یعنی پراپرٹی پر قبضہ کرنا چاہتا تھا. یار مرنے کے بعد باپ جب مر جائے گا تو پراپرٹی تو تمہاری ہی ہوگی نا, کسی اور کی تو ہوگی نہیں. لیکن بیٹے اتنا اندھا ہو گیا دولت کی محبت میں, باپ کو ہی مار دیا, باپ کو قتل کر دیا. ایسے بے شمار واقعات ہوتے. وہ چاروں بھائی بیٹھے تھے, ان میں سے جو چھوٹا تھا نا, اس نے تینوں بھائیوں کو کہا کہ دیکھو ایک فیصلہ کرتے ہیں, تم تینوں نا ایک فیصلہ کرو, میں بھی تمہارے ساتھ فیصلہ کرتا ہوں. یا تو ہم میں سے جو وراثت میں مال لینا چاہتا ہے وہ بتا دے, اور جو والد کی خدمت کرنا چاہتا ہے وہ بتا دے. جو والد کی خدمت اپنے والد کو لے لے گا تو وہ وراثت کا حقدار نہیں ہوگا, وہ مال کا حقدار ہے. اب اس چھوٹے کی بات بڑی زبردست تھی کہ اگر وراثت میں بھی رہے اور باپ کی بھی خدمت کرے تو یوں کہہ سکتے تھے جو باپ کی خدمت کرے گا وہ وراثت کا زیادہ حقدار ہوگا. اس نے مال کی لالچ کو ہی نکال دیا بیچ میں سے. لیکن وراثت جس نے لینی ہے وہ لے لے, باپ جس کے پاس ہو وہ باپ کو لے لے اور وہ اس کی خدمت کرے, اس کا وراثت میں کوئی حق نہیں ہوگا. اور جو وراثت میں حق لیں اس کو ان کا باپ سے تعلق نہیں ہوگا, وہ نہ کریں خدمت اس کی, وہ جائیں جدھر جانا چاہتے ہیں. شاید کوئی اختلاف ہوا ہوگا, کوئی جھگڑا ہوا ہوگا, آج بھی ہوتے ہیں نا پراپرٹیوں کے جھگڑے, اختلاف ہوتا ہے, بہن بھائی ایک دوسرے سے کئی سالوں تک بولتے نہیں, صرف یہ چند روزہ جائیداد کی وجہ سے, جو فانی جائیداد ہے اس کی وجہ سے بہنوں کے ساتھ بھائیوں کے تعلق ختم, ماں کے ساتھ بیٹے کا تعلق ختم, بیٹے کے ساتھ ماں کا تعلق ختم, باپ کے ساتھ اولاد کا تعلق ختم, چند سکوں کی وجہ سے. ذرا سنیے گا غور سے. بیٹے نے کہا ٹھیک ہے, چھوٹے نے کہا, وہ تینوں بڑے جو تھے نا, وہ بڑے تیز تھے نا, وہ الگ ہے, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے مال ہم لے لیتے ہیں, ابا کو تو لے جا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں ابا کو لے لیتا ہوں. اس نے باپ کو لیا, اپنے کمرے میں لے گیا, جھوپڑا تھا, کمرہ تھا, جو بھی تھا وہ اس کی خدمت کرتا رہا دن رات, جاتا مزدوری کر کے آتا, باپ کی خدمت کرتا, اسے کھلاتا پلاتا. وہ مال انہوں نے لے لیا, وہ اس پر عیاشیاں کرنے لگے. بالآخر اس کے والد کا انتقال ہو گیا. جب والد کا انتقال ہو گیا, حالات چونکہ تنگ تھے مگر اس نے کبھی شکوہ نہیں کیا تھا اللہ کی بارگاہ, محنت مزدوری کرتا, لے آتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا. ایک دن سویا ہوا ہے, خواب میں اسے ایک پیغام ملتا ہے کہ جاؤ فلاں جگہ پر ایک درہم ہے وہ اٹھا لو, یا 3 درہم ہے یا 2 درہم ہے, جاؤ وہاں سے اٹھا لو. وہ آگے سے پوچھتا ہے کہ کیا ان میں میرے لیے برکت ہے, ان میں میرے لیے برکت ہے اللہ کی طرف سے. آگے سے جواب ملتا ہے نہیں. صبح اٹھتا ہے, بیوی سے بات کرتا ہے, بیوی کہتے جاؤ لے لو, ابھی تو گزارا کریں نا, بعد میں دیکھی جائے گی. کہا نہیں میں نہیں لوں گا, جب اللہ کی رحمت اور اس کی برکت شامل نہ ہو تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے ایسے دینار لینے کی. دوسرے دن پھر خواب آیا, پھر بھی نہیں گیا, اسی طرح جواب ملا. تیسرے دن اس کو خواب آیا کہ جاؤ فلاں جگہ پر 1 درہم ہے, پہلے 3 اب 1 درہم ہے وہ لے لو. اس نے کہا سوال پھر وہی پوچھا. وہ کہتے ہیں میں نے پھر وہی پوچھا کیا اس کے اندر میرے لیے اللہ کی برکت شامل ہے, اس کی رحمت شامل ہے. جواب آیا ہاں, جواب آیا ہاں. اب صبح اٹھا, جلدی سے وہاں گیا اور وہاں سے نشانی جو جگہ بتائی وہاں دیکھا تو وہ 1 درہم موجود تھا. اس نے وہ اٹھایا, آ گیا. جب گھر آیا تو بیوی نے کہا کہ دل چاہتا ہے درہم تو تم لے آئے ہو, دینار لے آئے ہو, دل چاہتا ہے کہ آج مچھلی لے آؤ, گھر میں مچھلی بنا لیں, مچھلی کھائیں, بڑا عرصہ ہو گیا نہیں کھائی. غریب کے لیے تو یہی بڑی بات ہوتی ہے نا. غریب کے لیے آج کل تو غریب کے لیے دال کھانا بھی مشکل ہو گیا. کیا خیال ہے آپ؟ ہاں جی, دال کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے. غریب کے لیے آلو کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے. غریب کے لیے آلو کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے. اور ہمارے جو امراء ہیں ان کے لیے صرف صحافیوں کے لیے 15 10 کھانے بنتے ہیں جناب. ہم کہاں جائیں, غریب کہاں جائے, مر جائے غریب, اس کے جینے کا کوئی حق نہیں ہے. ذرا سنیے, وہ غریب, بیوی کہتی ہے کہ چلو جاؤ آج مچھلی لیا. وہ گیا, کہا ٹھیک ہے, یہ میں مکمل کر دوں بات کو پھر ختم کرتے ہیں. وہ گیا اور جب وہاں پہنچا بازار کے اندر تو ایک بندہ لڑکا تھا, وہ مچھلی بیچ رہا تھا. نے کہا کتنے کی دو گے؟ اس نے کہا کتنے کی دو گے مچھلی؟ اس نے کہا جی 1 دینار کی یا 1 درہم کی میں دوں گا. اس نے کہا چل ٹھیک ہے یہ لے لے, 1 درہم میرے سے. وہ ایک ہی تھا اس کے پاس, یہ مچھلی مجھے دے دے.
دونوں مچھلیاں مجھے دے دے. 2 مچھلیاں تھیں اس کے پاس کہ 1 درہم کی دوں گا. اس نے کہا مجھے دے دے. لے کے آ گیا گھر. جب گھر آیا اس نے مچھلی کو صاف کیا, چیلا, اس کا پیٹ جب چاک کیا تو ہر مچھلی کے پیٹ میں سے ایک قیمتی موتی نکل آیا, ایسا نایاب موتی جو اس وقت کہیں بھی موجود نہیں تھا, بڑا قیمتی. اس نے بیوی کو دکھائے, بڑے خوش ہو گئے, دھویا, صاف کر کے رکھ لیا, مچھلی بنائی, کھایا. بادشاہ کو اس طرح کا موتی چاہیے تھا, اس وقت کا جو موجودہ بادشاہ تھا. اس نے اپنے پیادوں کو بھیجا, وزیروں کو بھیجا, تلاش کی. تلاش کرنے پر پتا چلا کہ اس نوجوان کے پاس موتی ہے. اس نے شاید کسی کو ایک آدھا دکھایا ہوگا. بادشاہ آیا کہ کتنے کا دو گے؟ اس نے کہا تم کتنے قیمت دو گے؟ اس نے بہت ساری قیمت اس کو بتائی کہ اتنے قیمت ہم تجھے دیں گے. زبردست قیمت بتا دی اس کو, بہت زیادہ قیمت بتائی کہ اس کے بدلے اتنا سونا تمہیں ہم دیں گے اور تو ہمیں دے دے. اس نے دے دیا. بادشاہ کے پاس جب لے کر گئے, اس نے اس موتی کو دیکھا تو اس کو اتنا پسند آیا کہ میں اسے اپنے تاج میں لگاؤں گا, ایک طرف یہ لگا ہو اور دوسری طرف ہلکا لگا ہو. تو اس نے حکم دے دیا کہ جاؤ اس کے ساتھ کا دوسرا بھی ڈھونڈو, اگر کہیں سے مل جائے تو میں ڈبل قیمت دینے کو تیار ہوں. گرد و نواح میں سب جگہ انہوں نے ڈھونڈا, کہاں ملنا تھا, وہ تو قدرت کی طرف سے آیا تھا نا. پھر اسی جوان کے پاس گئے, کہا تیرے پاس دوسرا اس کے ساتھ کا کوئی موتی ہے؟ اگر ہے تو بتا دے. پہلے تو وہ ڈر گیا کہ کہیں بادشاہ کے بندے مار کر زبردستی نہ چھین کے لے جائے. کیا خیال ہے؟ جیسے آج کل گھروں میں گھس جاتے, قیمتی چیزیں بھی چرا کر لے جاتے ہیں, ہمارے پولیس والے لے جاتے ہیں, ہمارے محافظ لے جاتے ہیں ہمارے گھروں میں گھس کر, کہ ان کے گھروں کی چیزیں بھی اٹھا کر لے جاؤ. کہاں جائے پھر قوم, کس سے فریاد کرے کہ ہماری حفاظت کرو. تو اس طرح کے ظلم پہلے بھی ہوتا تھے, لوگ ڈرتے تھے. وہ ڈر گیا. پہلے تو اس نے انکار کیا, اس نے کہا جی میرے پاس کچھ. کہا دیکھو ڈرو نہیں, ہم بادشاہ کی طرف سے آئے ہیں, ہمارا بادشاہ بڑا اچھا ہے, بڑا رحم دل ہے. اس نے اعلان کیا ہے, اس نے کہا کہ ڈبل قیمت وہ دے گا, جتنا پہلے تجھے دی اس سے بھی ڈبل دے گا, دے دے. اس نے بیوی کو جا کر بات کی, اس نے کہا اس کے علاوہ ہمیں اور کیا چاہیے, دے دو. اس نے کہا جی ہاں ہے میرے پاس. گئے, وہ ڈبل اس کے برابر سونا لے کر وہ آ گئے اور اس کو دیا, اور وہ موتی لے کر چلے گئے. اور یہ دنوں کے اندر امیر ترین بندہ بن گیا. لیکن اس نے اپنی وہ عاجزی, وہ انکساری, وہ سخاوت نہیں چھوڑی. کسی نے اس سے پوچھا کہ تجھے یہ سب کچھ کیسے ملا ہے, تجھے یہ سب کچھ کیسے ملا؟ کہا میں نے وراثت کے مال کو باپ کی خدمت کے بدلے چھوڑ دیا تھا, اور جب میں باپ کی خدمت کرتا تھا تو میرا باپ میرے لیے ایک ہی دعا کیا کرتا تھا کہ اللہ میرے بیٹے کو ایسی جگہ سے روزی دینا, ایسی جگہ سے روزی دینا جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہو. اسے اتنا رزق عطا کر دینا کہ یہ کسی کا محتاج نہ رہے, کسی کا محتاج نہ رہے. یہ مجھے سب کچھ جو ملا ہے میرے باپ کی خدمت کے صلے میں ملا ہے. آج آپ نے مختصر کر دیا میں نے, چونکہ ابھی باتیں اور بہت سی ہیں, ہم نے آگے موضوع اور بیان کرنے. اگلے جمعۃ المبارک ہم والدین کے حقوق بیان کریں گے. آج آپ نے باپ کی شان کے متعلق سماعت کیا تو توجہ ضرور کریں. آخر میں پھر میری گزارش ہے جوانوں سے, جو خصوصاً نوجوان ہیں, ان سے گزارش کروں گا کہ والد کو کبھی تنہا مت چھوڑیے, اس کا احترام کیجیے, اس کا ادب کیجیے. یہاں چھوٹی سی بات ایک اور بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں, ٹائم ہے ابھی ہمارے پاس, چھوٹی سی بات اور سن لیں. ایک نوجوان بالکل کچھ 16-17 سال کا تھا, 16-17 سال کا. وہ اپنے باپ کی بہت خدمت کرتا, صبح بھی شام بھی, دن بھر وہ جاتا مزدوری کرتا, وہ لوٹ آتا. اس کا باپ جب صبح بھی اور شام بھی بیٹا خدمت کرتا, رات کو اس کے پاؤں دباتا, بیٹھا رہتا باپ کے پاس, اس سے باتیں کر. ینگ تھا, نوجوان تھا, بھی 15-16 سال کا تھا. تو باپ اس کے لیے ایک دعا کرتا, یا اللہ میرے بیٹے کو قرآن کا علم عطا کر دے اور اس کو بے مثال عالم بنا دے. حالانکہ وہ پڑھ نہیں رہا تھا, بچہ پڑھ نہیں رہا تھا, محنت کرنے چلا جاتا تھا, مزدوری کرنے چلا جاتا تھا. ایک دن راستے میں چلتے ہوئے وقت کے امام, جو وقت کے فقیہ تھے, ان کے قریب سے گزرا. ان کی ایک بات سنی تو ان کے پاس کھڑا ہو گیا جا کر پوچھنے کے لیے. اس نے کہا بیٹے تم کچھ پڑھتے بھی ہو؟ اس نے کہا جی نہیں میں تو پڑھتا نہیں ہوں, میں تو مزدوری کرتا ہوں اور شام کا اپنے باپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. اب وہ دیتا کیسے تھا باپ کو, یہ بھی ذرا سن لیں. باپ کو کیسے دیتا تھا, چونکہ میں مختصر کر رہا ہوں, تو باپ کو دیتا کیسے تھا. جو کچھ کما کر لاتا تھا نا, یوں جیب سے نکال کر یا ادھر کی جیب سے نکال کر باپ کو یوں ہاتھ میں نہیں دیتا تھا. یہ بڑی قابل غور بات ہے, بڑی ادب کی بات ہے, غور سے سنیے گا. یوں باپ کو یوں نہیں دیتا تھا, بلکہ دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر نا باپ کے آگے رکھ دیتا اور خود پیچھے کھڑا ہو جاتا تاکہ باپ وہاں سے اٹھا لے. کسی نے پوچھا کہ تو یوں کیوں نہیں دیتا اپنے باپ کو؟ کہا میں یوں دوں گا تو میرے باپ کا ہاتھ بڑھے گا میری طرف لینے کے لیے, تو یہ میرے باپ کے لیے محتاجی ہوگی, یہ بے ادبی ہوگی میرے باپ کی کہ باپ ہاتھ بڑھائے لینے کے لیے. توجہ ہے نا,
باپ ہاتھ بڑھا لینے کے لیے اتنا ادب ہونا چاہیے. باپ کو خدمت کرو, باپ کو دو تو یوں نہ سمجھ کر نہ دو کہ باپ مجھ سے لے رہا ہے, بلکہ باپ کے سامنے عاجزانہ طور پر ایسے رکھ دو کہ باپ کی تم خدمت کر رہے ہو اور وہ تمہاری خدمت قبول کر کے تمہارے لیے اجر کا باعث بن رہا ہے. یوں رکھ دیتا, باپ میرے لیے دعا کر دیتا ہے. تو اس فقیہ نے کہا کہ ایسا کر, اگر تو روزانہ نہیں پڑھ سکتا ہے تو ہفتے میں ایک دن آ جایا کر. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے جی. ایک دن جانے لگا, پھر ایسا ایسا پڑھتے پڑھتے دنیا کے اندر وہ وقت کا امام بن گیا, فقیہ بن گیا, عالم بن گیا, اور لوگ اس کی عزت و احترام کرنے لگے. کسی نے جب وہ عروج پر پہنچا, کسی نے پوچھا اس جوان سے کہ تجھے یہ مقام کیسے ملا ہے؟ کہا باپ کے قدم دبانے کی وجہ سے, باپ کی خدمت کرنے کی وجہ سے, باپ کا ادب کرنے کی وجہ سے, کہ میرا باپ میرے لیے دعا کرتا تھا کہ اللہ میرے بیٹے کو قرآن کا عالم بنا دے, میرے بیٹے کو وقت کا عظیم عالم بنا دے. تو میرے رب نے میرے والد کی دعا کو قبول فرمایا اور اللہ نے مجھے یہ عزت عطا فرما دی ہے. اللہ کی عزت کی قسم یہ سچ ہے, باپ دعا کر دے بیٹے کے لیے تو اللہ قبول فرما لیتا ہے, اللہ قبول فرما لیتا ہے. میں اپنی بات آگے آخر میں رکھ دوں, میں ادنا سا گناہگار سے بندہ ہوں. میری ماں ابھی زندہ ہے, اللہ انہیں سلامت رکھے. میں ابھی بھی گیا تھا تو ان کے پاؤں کو میں چومتا ہوں, ان کے قدموں سے اپنے رخساروں کو ملتا ہوں, ان سے کہتا ہوں امی جی میرے لیے دعا کر دیجئے. میرے والد 2005 میں وصال فرما گئے جب میں حج پہ گیا ہوا تھا. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. وہ ہفتے میں 3 مرتبہ قرآن پاک پڑھ لیا کرتے تھے مکمل, ٹھیک ہے نا. بڑے درویش آدمی تھے, تہجد گزار آدمی. وہ اکثر دعا کیا کرتے تھے کیونکہ وہ ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. جٹ فیملی ہمارا ذمہ دار گھرانہ ہے, اس سے وہ تعلق رکھتے تھے. ان کی ایک خواہش تھی, کہتے تھے کہ میرا بیٹا کوئی پڑھ جائے, میرا بیٹا کوئی پڑھ جائے. تو مجھے جب انہوں نے پڑھنے کے لیے داخل کیا, میرے پورے خاندان میں اس فیلڈ میں جو علمی شعبہ ہے, یہ علم کا شعبہ صرف میں ہی ہوں. باقی 1-2 چھوٹے بھائیوں کو میں نے اس لائن پہ لگایا, لیکن باقی پورا خاندان کوئی سیاسی ہے, کوئی ذمہ دارہ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. لیکن والد صاحب میرے لیے ایک دعا کرتے تھے, میں اکثر ان کی خدمت کرتا جب بھی مجھے موقع ملتا. یعنی میں پڑھ کر واپس آتا, جب میں دور چلا گیا ملتان میں, پھر میں کراچی میں چلا گیا, بدیال میں چلا گیا, مختلف جگہوں پر شکر میں چلا گیا. جب میں لوٹتا تھا میرے والد میرے پاس ہوتے. میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, یہ کھلی کتاب کی طرح رکھ رہا ہوں, شرم نہ کیا کرو. میرے بابا جب میرے پاس ہوتے تھے, میں والد صاحب کے پاس ہوتا, میں والد صاحب کو دباتا اور انہیں کہتا آپ لیٹ جائیں میں آپ کو دباتا ہوں. میں ایک لکڑی لے لیتا, اس کے سہارے کھڑا ہو جاتا, ان کی پیٹھ کے اوپر, ان کے پاؤں کے اوپر, پھر ہاتھوں سے انہیں دباتا. اور سونے سے پہلے میں تیل لے آتا سرسوں کا, بابا میں آپ کی مالش کر دیتا ہوں. میں مکمل ان کے جسم کی مالش کرتا, اور جب وہ سونے لگتے ان کی تھکاوٹ دور ہو جاتی. میرے ابا جان مجھے کہا کرتے تھے فیض احمد میری تیرے لیے دعا ہے کہ تو جہاں بھی جائے گا نا اللہ تجھے کامیاب کرے گا, ناکام نہیں کرے گا. جہاں اللہ تجھے عالم بنائے, اللہ تجھے عزت دے. یہ میرے بابا میرے لیے, میرے والد صاحب دعا فرمایا کرتے تھے. میں آج بھی کہتا ہوں, دوستوں میں بھی بیٹھا ہوا کہتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, میری محنت سارا کچھ یہ اپنی جگہ کے اوپر, لیکن آج میں جو کچھ بھی ہوں میں اپنے باپ کی دعا کی وجہ سے ہوں. میرے بابا میرے والد میرے لیے دعا فرمایا کرتے تھے. وہ انتہائی درویش آدمی تھے. میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں میرے اللہ جو کچھ میں کرتا ہوں, جتنی کلمات بولتا ہوں, ان سب کا ثواب میرے والد کی روح کو پہنچا دے, ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اپنے والدین کی خدمت کیجئے جو موجود ہیں, اگر گھر میں موجود ہیں تو ان کی خدمت کیجئے اور خدمت کے بدلے باپ کی دعا لیجئے. یاد رکھیے جوانوں, کبھی جا کر رات کو باپ آپ کا اکیلا اگر لیٹا ہوا ہے, باپ آپ کا اگر چارپائی پر بیٹھا ہوا ہے, جا تو اپنے باپ کے قدموں کے پاس بیٹھ تو جا, اس کے قدموں کو دبا, اس کی پنڈلیوں کو دبا, اس کی ٹانگوں کو دبا, اس کی پشت کو دبا, اس کے سر میں ہلکا ہلکا تیل لے کر مالش کر, پیچھے اس کے کاندھوں کو دبا. اور جب تو پلٹ کر تیری طرف باپ دیکھے گا, اس کی نگاہوں میں تیرے لیے جو دعا ہوگی, جو شفقت ہوگی, جو محبت ہوگی, وہی تیرے لیے کامیابی ہوگی, وہی تیرے لیے کامیابی ہوگی. ماں باپ کی خدمت کیجئے تاکہ اللہ راضی ہو جائے. اور اللہ سے دعا ہے جن کے ماں باپ حیات ہیں اللہ ان کے والدین کو سلامت رکھے, اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے. اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں میری دعا ہے اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. السلام علیکم.